السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، حافظ عمران اطاری صاحب، اللہ اکبر، معاشرے میں ہونے والی تبدیلیاں، بربادیاں، تباہیوں کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو فرماتے ہوئے توجہ دلوا رہے ہیں کہ تم لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نہیں پڑھیں، اتنا پڑھ لیا، 25 سال گزر گئے، آتی جاتی شے کوئی نہیں۔ تو جناب اصل میں یہ گفتگو فرما کر کے حضرت حق نہیں بتا رہے کہ سکول کالج کافروں کی آماج گاہیں ہیں، کافروں کے تعلیمی ادارے ہیں، ان کے اندر اسلام نافذ نہیں ہے، کافروں کی تہذیب، سیاست، معیشت، معاشرت، سارا سسٹم ان کا چل رہا ہے، اور یہ تمام سسٹم سکول کالج سے نکلنے والے چلا رہے ہیں، مگر یہ موصوف نہیں بتا رہے۔ قوم کو کیسے پتہ چلے گا، ہے نا؟ وہ تو جا رہے ہیں، زندگی موت کا مسئلہ بنائے بیٹھے ہیں اسکول کالج میں بچوں کو بھجوا کر کے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں، پھر بات بھی کرتے ہیں۔ او مسلم اسٹوڈنٹ، آپ سے پوچھ رہا ہوں ڈائریکٹلی، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کتنی پڑھی ہے 25 سال کی ایجوکیشن لائف کے اندر؟ 25 سال ہو گئے آپ کو پڑھتے، آج 25 سال کے بعد بھی آپ کو پراپر قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ اچھا، یہاں پر دیکھیں، قرآن مجید پڑھنے نہیں آتا، حج کرنا نہیں آتا، عمرہ، روزے، زکوٰۃ، یہ وہ سارے معاملات جو عبادات کے حوالے سے بھی کچھ بھی نہیں آتا، تو بھئی بتاؤ نا کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہم لوگ کافروں کی تعلیم لے رہے ہیں۔ جو سکول کالج اور یونیورسٹیوں میں رائج ہیں، یہ ان کے ادارے ہیں۔ بتاؤ نا یار، کھل کے بتا دو کیا فرق پڑتا ہے نا؟ مگر یہ کیا حکمت عملی ہے بھئی؟ اس میں کیا حکمت عملی ہے؟ کیا راکٹ سائنس ہے اس میں؟ اپنے مسلمانوں کو اس کے بارے میں آگاہی دینی ہے کہ بھئی یہ تعلیمی ادارے ہمارے نہیں ہیں، یہ کافروں نے اپنے غلام تیار کرنے کے لیے بنائے تھے، اور آج کے دن تک چل رہے ہیں، اور ہم لوگ خود ان کے محافظ ہیں، اور یہاں سے غلام بن کر نکلتے ہیں۔ اسلام کا ان کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، شریعت مطہرہ کے ساتھ اس تعلیم کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بتائیں نا یار، یہ کیوں یار اس طرح درنگیاں کرتے ہیں، ہے نا؟ کیا مطلب یار؟ زندگیاں ختم ہو رہی ہیں، موت کے قریب ہو رہے ہیں، ہے نا؟ اور قوم سے چھپایا جا رہا ہے، اور 72 پتہ نہیں کتنے ملکوں میں کام ہو رہا ہے۔ تو پھر کس طرح کا کام ہو رہا ہے؟ حق تو بولا نہیں جا رہا، قوم کو حقائق تو بتائے نہیں جا رہے، پھر تو غلام اور ٹٹو پیدا کیے جا رہے ہیں نا۔ بھئی بتاؤ قوم کو کہ کس وجہ سے سارا معاملہ خراب ہو رہا ہے، بتاؤ، کھل کے بتاؤ نا۔ ہم صرف اسی ایجوکیشن کے پیچھے پاگل ہیں کہ جس ایجوکیشن سے آپ کو پیسہ بنتا نظر آتا ہے اور اس دنیا کا ٹیمپریری فیچر بنتا نظر آ رہا ہے، لیکن قبر کا جو پرمیننٹ ہمارا فیچر ہے اس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ قبر میں کیا بنے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر حضرت پھر ڈنڈی نہیں ڈنڈا مار گئے ہیں، ڈنڈی نہیں ڈنڈا مار گئے ہیں کہ بھئی جو تعلیم دی جا رہی ہے نا، وہ تعلیمی ادارے، ان کا نام ہے سکول، کالج، یونیورسٹیاں، ٹیوشن سینٹرز، اکیڈمیاں، یہ سارے جو ہے نا، یہ کافروں کے تعلیمی ادارے، جہاں پر ان کو کافروں کی تعلیم دی جاتی ہے، دین سے دوری، دین سے دشمن بننے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ بتاؤ نا بھائی، بتا دو نا قوم کو، ہے نا؟ کیسی یار دو رنگی ہے، نہیں؟ قوم کو بتاتے نہیں ہیں کہ جو تعلیمی ادارے ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ لارڈ میں کالے نے کھولے تھے غلام ٹٹو پیدا کرنے کے لیے، تو آج کے دن تک چل رہے ہیں۔ جب تک یہ قائم رہیں گے، کبھی بھی ہم لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں نہیں آ سکتے۔ بتائیں نا قوم کو یار۔ بس وہی بات ہے، ویزے بند ہوتے ہیں، ہے نا؟ مشکلات آئیں گی، جماعتیں، طریقے، چندے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر یار، دیکھیں آج کے مبلغ کیسے ہیں کہ حقائق بتاتے نہیں ہیں قوم کو۔ وہ بیچارے میٹھی میٹھی باتیں سن کے بس درود پاک پڑھا اور سکون سے اپنی مرضی سے زندہ اور مطلب زندگی گزاری، اور کافروں کے غلاموں کے نظاموں کے پابند رہے، اور سکون سے جناب اپنا زندگی کی گاڑی جو ہے وہ دھلاتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے خیال سے یار یہ جزوی تبلیغ جو ہے نا، یہ خطرناک ہے۔ یہ مطلب جب دیکھیں نا، وہ جب حلال و حرام کی تمیز نہیں رہے گی، کفر اسلام کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، شر اور خیر کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، تو پھر کیسے قوم بدلے گی،
ہے نا. جس وجہ سے قوم برباد ہو رہی ہے اس کی طرف توجہ دلوائی نہیں جا رہی, بتایا نہیں جا رہا, حذف کر لی جاتی ہیں باتیں. یار آخر مرنا ہے بھائی, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, کافروں سے نہ ڈرو بھائی. کئی اسٹوڈنٹ اپنی تعلیم پوری کیے بغیر قبر میں اتر گئے. سوشل میڈیا کے ذریعے میں اس بات کو صرف ریئلائز کروانا چاہ رہا ہوں تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کو کہ آج ہماری زندگی کے اتنے سال گزر گئے, نماز صحیح پڑھنے نہیں آتی, قرآن صحیح پڑھنے نہیں آتا, زکوٰۃ صحیح دینے نہیں آتی, حج صحیح کرنے نہیں آتا. شاید ایک اکثریت کا جواب ہوگا کہ ہمیں صحیح نہیں آتا تو ہمیں آتا کیا ہے اسلام اور دین کے بارے میں. اب یہاں پر حضرت بتا سکتے تھے نا بھائی کہ اپنے بچوں کو کافروں کی تعلیمی اداروں سے دور کر لو. 25 سال گزر گئے, تمہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں سکھایا, بلکہ عبادات کے بارے میں بھی تم لوگوں کو آگہی نہیں ہو پا رہی, تو ان اداروں سے اپنے بچوں کو نکالو. یہ کافروں کے تعلیمی ادارے ہیں, اس سے کبھی بھی خیر کا پہلو نہیں نکل سکتا, کبھی بھی ٹھنڈی ہوا نہیں آ سکتی, مگر موضوع بتاتے ہی نہیں ہیں, ہے نا, اس طرف توجہ ہی نہیں دلواتے. وہ اب میں کیا کہوں گا, کمٹمنٹ ہوئی ہوگی آپس میں, پیچ اپ ہوا ہوگا, کبھی ہمارے تعلیمی اداروں کے خلاف کچھ نہیں کہنا, اللہ اللہ کرتے جاؤ, اپنی عبادت کرتے جاؤ. خبردار جمہوری نظام کے بارے میں کچھ کہا, اسکولوں کالجوں کے بارے میں کچھ کہا, ہو تو گردن مروڑ دی جائے گی تم لوگوں کی. بس وہی اسے حکمت عملی کہہ لیں. یہ حکمت عملی ہے ان کی کہ کفر کو چھپا کے, حقائق کو چھپا کے تبلیغ کی جا رہی ہے. تو ظاہر ہے پھر تبلیغ تو پھر وہی ہوگی نا جسے یہود و نصارہ خوش ہیں, پسند کرتے ہیں کہ ہاں بھئی تم یہ کام کرو جو ہم کہتے ہیں, ہم تمہیں ڈگریاں دیں گے, ہم تمہیں سرٹیفکیٹ دیں گے, ہم تمہیں ویزے دیں گے, مال و دولت دیں گے, سارا کچھ دیں گے, مگر خبردار جو دین حق کی حقانیت کی بات کی دو, ہے نا. اب دیکھیں ایک طرف بیسٹ سرٹیفکیٹ مل رہے ہیں اعلیٰ کارکردگی کے, اور دوسری طرف وہی یہود و نصارہ جو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں ادھر مسلمانوں کو, فلسطین میں بچوں کو قتل عام کر رہے ہیں, بوڑھوں کو, عورتوں کو. ہیں کیسی یار, کیسی عجیب بات ہے, کیسی مطلب کیسے وقت سے ہم لوگ گزر رہے ہیں ہمارے سامنے. میں وہی اعلیٰ حضرت کا شعر یار کہوں گا, فرماتے تھے نا, سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, ہمیں عبادت ہی نہیں آتی, مقصد زندگی بھول کر بیٹھے ہیں, ضرورت کے پیچھے پاگل ہیں. کمانا ضرورت ہے, مانتے ہیں بھائی, لیکن عبادت تو مقصد ہے, مقصد کو چھوڑ کر ضرورت کے پیچھے پاگل ہو گئے. یہ ہے دعوت اسلامی جو ہمارے سامنے بالکل کلیئر آئینہ رکھ رہی ہے. اب یہاں پر حضرت کہہ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی بڑا کلیئر آئینہ رکھ رہی ہے. استغفر اللہ, استغفر اللہ. ہیں قوم کو بتائے ہی کچھ نہیں, ان کو خبر دی نہیں, آگہی ہی نہیں دی. شیشہ کیا دکھانا آپ نے بھائی, آپ نے تو بتایا ہی نہیں کس وجہ سے بربادی ہو رہی ہے. یہ تعلیمی ادارے ہمارے نہیں ہیں بھائی, بتاؤ. سر سید احمد خان علی گڑھی پرلے درجے کا کافر پیڈا پکا تھا, بتاؤ قوم کو بھائی. یہ تعلیمی ادارے لارڈ میکالے کے کافروں کے نظام تعلیم ان کے اندر چل رہے ہیں. یہ مدر ڈے, یہ فادر ڈے, یہ ٹیچر ڈے, یہ روز ڈے, یہ ویلنٹائن ڈے, یہ ہماری عزتیں آج ہر ادارے میں مردوں کے شانہ بشانہ پہنچی ہیں, بربادی ہو رہی ہے تو انہی تعلیمی اداروں کی وجہ سے. بتاؤ یہ شیشہ ہے, یہ ہے شیشہ. مگر نہیں یار, ہے نا. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جاؤ, دو رنگی چھوڑ دو بھائیو یک رنگ ہو جاؤ, سراسر موم ہو جاؤ یا سنگ ہو جاؤ. ہیں منافقت نہ کرو بھائی, بہت نقصان ہو گیا پہلے ہی امت محمدیہ کا. کھل کے بتاؤ حقائق.